محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، بدقسمتی سے کچھ دشمنان اہل بیت کلمہ گو ہونے کے باوجود یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اقتدار کے حصول یا عظمت و برائی کے لالچ میں یزید کی بیعت نہیں کی، بلکہ اس سے جنگ کی اور شہید ہو گئے، نعوذ باللہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی سوال کا جواب احادیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ شیر خدا حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک خلافت کے امور شہزادہ حضرت حسن کے پاس رہے، لیکن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے جو 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور خون ریزی روکے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کیسے اہل بیت نے صلح صفائی سے اقتدار کو اپنے گھر سے منتقل کر دیا۔ جہاں تک سوال عزت و آبرو اور جاہ و جلال کا ہے تو بھلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق، جو نسبت حضرت امام حسین کی تھی، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی عزت کی بات ہو سکتی ہے کسی کے لیے؟ بے شمار احادیث موجود ہیں اہل بیت کی پاکی اور عظمت پر، لیکن یہاں ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخر کربلا کا اتنا بڑا واقعہ کیوں رونما ہوا؟ اس واقعے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یزید کا فسق و فجور اور رقص و سرور گلشن اسلام کو اجارنے پر تل چکا تھا، لیکن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ بطول اور شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین کے لیے ناممکن تھا کہ وہ یزید جیسے ظالم و مضل، فاسق و فاجر، ننگ انسانیت شخص کی بیعت قبول کر لیتے اور اسلام میں مروسی بادشاہت کا نظام قائم ہو جاتا۔ اور رہی بات واقعہ کربلا کو جنگ کا نام دینے کی، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے جنگجو اپنے معصوم بچوں اور عورتوں کو لے کر میدان جنگ میں جاتے ہیں؟ اصل میں انہوں نے عزیمت کا مظاہرہ کیا اور بے سر و سامانی کے باوجود فسق و فجور اور باطل کے سامنے ڈٹ گئے۔ ویسے تو یزید کے کرتوتوں سے تاریخ اسلام کے کئی صفحات سیاہ ہیں، لیکن ان میں سے 3 حد درجہ قابل مذمت اور اس کے لعین ہونے پر شاہد عادل ہیں۔ یزید کے 3 ایسے برے کام ہیں کہ جسے تاریخ اسلام رہتی دنیا تک نہ بھول پائے گی اور نہ ہی معاف کیا جا سکے گا۔ سب سے پہلے اور بڑا سیاہ کارنامہ جو یزید نے انجام دیا وہ اہل بیت اطہار کی دردناک شہادت تھی، جنہیں جان بوجھ کر کربلا کے میدان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر اور پیاسے رکھ کر صرف اسی لیے شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہ کی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یزید کا کیا قصور ہے؟ شہید کرنے کے لیے خط تو کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے لکھے تھے، اے عمر بن سعد، اگر حسین بیعت کر لیں تو انہیں کوفہ بھیج دو، اور اگر بیعت نہ کریں تو ان سے جنگ کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حکم دینے والا ابن زیاد تھا اور عمل کرنے والے عمر بن سعد اور شمر تھے، لیکن یہ سوچے کہ وہ عمل کس بات پر کر رہے تھے۔ جب یزید کو خبر ملی کہ امام حسین مدینے سے کوفہ جا رہے ہیں تو کیوں صحابی رسول کو بدل کر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جیسا سفاک شخص کو کوفہ کا گورنر بنایا؟ اور جب حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر کے ان کا سر مبارک یزید کو بھیجا گیا تو کیوں اس نے عبید اللہ کو شاباش دی؟ شہادتوں کے بعد جب شہدائے کربلا اور سید الشہداء کا سر مبارک اور اہل بیت کو قیدی بنا کر یزید کے پاس بھیجا گیا تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد، عمر بن سعد اور شمر کو کوئی سزا کیوں نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3748 اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3778 میں ہے کہ جب حضرت حسین کا سر مبارک ابن زیاد کو پیش کیا گیا تو اس نے چھری سے ان کے دانت مبارک پر ضرب لگائی اور نازیبا الفاظ کہے۔ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ یہ ساری باتیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یزید کی سرپرستی میں ہی واقعہ کربلا ہوا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3110 اور مسلم کی 6309 میں حضرت امام سجاد زین العابدین فرماتے ہیں، جب میں اپنے والد کی شہادت کے بعد یزید کے دربار سے مدینہ پہنچا تو صحابی مسوران مخرمہ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی، پھر حضرت حسن اور حضرت حسین کے بعد آپ تک پہنچی ہے،
وہ مجھے عنایت فرما دے۔ مجھے ڈر ہے کہ بنو امیہ والے اس تلوار کو آپ سے چھین لیں۔ لیکن میں نے کہا جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کی قسم میں اس تلوار کی حفاظت کروں گا۔ یزید کا دوسرا سیاہ کارنامہ یہ ہے کہ اس کی فوج نے مدینے پر حملہ کر کے وہاں بے پناہ ظلم ڈھائے۔ امام احمد بن حنبل جو کہ امام بخاری و مسلم کے استاد ہیں، ان سے ان کے شاگرد مہنا بن یحییٰ نے یزید کے بارے میں مدینے پر حملے کا پوچھا تو آپ نے فرمایا یزید وہی جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جس کی مثال نہیں ملتی، اور اس نے مدینے کو لوٹا بھی۔ یزید کے مدینے پر اس حملے کو واقعہ حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر یزیدی فوج نے قتل عام کیا اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ سانحہ یزید کی حکومت میں سن 63 ہجری میں پیش آیا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت ختم کی اور اس سے الگ ہو گئے تو اس نے اہل مدینہ پر فوج کشی کی اور حرہ کے مقام پر اس فوج نے اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ اسی وجہ سے اس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، اور اس واقعے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی نہ بخشا گیا۔ کئی دن لوٹ مار اور قتل عام جاری رہا، یہاں تک کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے۔ بہت سے صحابہ کو بھی شہید کیا گیا، اور اس وقت مسجد نبوی میں حضرت سعید بن المسیب جن کا شمار تابعین میں ہوتا ہے موجود تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا میں قبر شریف سے اذان کی آواز سنتا تھا، پھر اقامت بھی ہوتی اور میں اسی اقامت سے نماز پڑھتا۔ ان دنوں مسجد نبوی میں میرے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کتب احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس کے دلائل موجود ہیں، جبکہ علامہ ابن کثیر نے مدائنی کے حوالے سے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یزیدی فوجیوں نے بہت سی پاک باز لڑکیوں کی عزت کو لوٹا۔ روح لرز جاتی ہے یہ روایت پڑھ کر، اللہ اکبر۔ اور 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کر رکھے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم میں 3323 سے لے کر 3333 تک یہ 15-20 احادیث ہیں، جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اس کے بعد یزید کا تیسرا گھناؤنا کام جو کہ مکہ شریف پر حملہ کرنا تھا۔ مدینے سے فارغ ہونے کے بعد یزید پلید کے حکم سے اس کی فوج نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا، حرم کعبہ کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ شریف پر منجنیق کی مدد سے پتھراؤ کیا گیا۔ خانہ کعبہ شریف میں آگ لگی اور پردے جل گئے۔ حرم کعبہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے بھیجے گئے دمبے کے سینگ محفوظ رکھے تھے اور اسی واقعے میں وہ بھی جل گئے۔ اس بدبخت یزید کے ہاتھوں حرمین شریف کی حرمت پامال ہوئی۔ صحابہ کرام کی توہین اور عطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے اس کے ناپاک ہاتھ رنگین ہوئے۔ اس کے بعد اس کو مہلت نہ ملی اور ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر یزید پلید کی قصیدہ خوانیاں کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ غور کریں کہ آخری وقت میں اس کا انجام لعنتی کارناموں پر ہوا۔ اگر دل میں ذرہ بھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آل بیت اطہار، مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ کی محبت کی رمق موجود ہے تو فیصلہ خود کیجئے کہ آپ اپنی آخرت یزید کے ساتھ چاہتے ہیں یا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اور دکھاوے سے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔